آپ اگر چلنے کے لائق نہیں ہیں، بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں گے۔ بدن کے اعضاء سلامت نہیں ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن نماز تو ہر حال میں مسلمانوں پر فرض ہے، خواہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ میں تو بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہوں، تعجب میں پڑ جاتا ہوں کبھی کبھی، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انسان جتنی تیزی سے رنگ بدلتا ہے، اور خاص کر کے ہم مسلمان جتنی تیزی سے رنگ بدلتے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ گرگٹ بھی اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا۔ نماز عید الفطر میں ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ شیروانی پہن کر جو سب سے خوبصورت لباس اس کے پاس ہو، وہ لباس پہن کر کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھی خوشبو لگا کر مسجد کے یا عیدگاہ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا معاملہ کب تک رہتا ہے؟ نماز عید الفطر تک۔ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ شہر دربھنگہ کی یا دربھنگہ کے اطراف میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، نماز ظہر میں عید کے دن چلے جائیے گا، مسلمانوں کے اندر عبادت میں کتنی بیداری ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نماز عید الفطر میں اور رمضان کے مہینے میں جہاں ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی مسجد میں، وہی نماز عید الفطر والے دن نماز ظہر میں آپ چلے جائیں تو امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں تاکہ جماعت ہو سکے، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ ہم اتنا رنگ کیسے بدل سکتے ہیں؟ ایک دن پہلے یا پھر یوں کہہ لیجئے کچھ گھنٹے پہلے نماز عید الفطر کے لیے ہم لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے بیٹھیں گے تو ہم آگے بیٹھیں گے، اور اس کے چند گھنٹے بعد نماز ظہر میں ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہے۔ شاید ہم لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجدیں مرثیہ خواں ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات محترم، یہ جو ہماری روش ہے نا، اسے ہمیں بدلنا ہوگا۔ آپ کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی چیز میں پوشیدہ رکھا ہے تو وہ اپنی عبادتوں میں، اور خاص کر کے تمام عبادتوں میں نماز میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کل بروز قیامت ایک مسلمان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے فاتحہ کروائی یا نہیں کروائی، آپ مزارات اولیاء پر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، آپ نے محفل میلاد کروائی یا نہیں کروائی، آپ نے قرآن خوانی اپنے گھر میں کروائی یا نہیں کروائی، آپ نے عید میں اچھا سے اچھا شیر خورما اپنے گھر میں بنوایا یا نہیں بنوایا، یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سارے مستحب عمل ہیں۔ کل بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال ہوگا ایک مسلمان سے، وہ سوال ہوگا نماز کے متعلق، جو شاعر نے کہا تھا، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ اگر محشر کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ وہاں اگر آپ پاس ہوئے تبھی آگے کا راستہ وہاں سے کھلے گا، اگر وہاں پھنس گئے تو پھر وہیں سے اٹھا کر آپ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پہلا سوال جو محشر کے دن ہوگا، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے نا کہ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ ہمارے بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہوئے سنائی دیں گے، آپ کو بھی سنائی دیے ہوں گے کہ ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں، عیش و موج کر لیتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچیں گے جب کوئی کام نہیں رہے گا تو مسجد کا ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ جب تک لوگ کسی کام کے رہتے ہیں تب تک وہ مسجد کو دیکھتے بھی نہیں صحیح سے، جب کسی کام کے نہیں رہتے، بدن کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، بدن میں توانائی نہیں رہتی، تو اب کچھ بچا تو ہے نہیں، منہ میں دانت نہیں رہا، پیٹ میں آنت نہیں رہا، تو اب کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ تو پھر مسجد میں آ کر اور مسجد کا ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جاتے، چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اخیر ہی میں صحیح، کم سے کم آ کر آپ بیٹھتے تو صحیح ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ آپ کی جوانی کی عبادت پسند ہے، اس لیے جوانی کی عبادت پسند ہے کہ جوانی میں انسان کی خواہشیں ابال مار رہی ہوتی ہے، اور کوئی اپنی خواہشوں کو مار کر
اپنے نفس کو مار کر نماز کی طرف آئے، اچھے راستے پر آئے، یہ بڑی بات ہے۔ جب آپ کی خواہشیں مر چکی ہوں، جب آپ کا نفس کچھ چاہے لیکن آپ کا جسم اس کا ساتھ نہ دے، اس وقت آپ اللہ کی طرف لوٹے تو کیا لوٹے؟ اس طرف تو آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے، اس کے سوا آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ جب آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، نفس تو کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، لیکن جسم میں اتنی توانائی نہیں کہ یہ غلط کام آپ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا اللہ کی طرف لوٹنا؟ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جو ہمارے بھائی ایسا ذہن رکھتے ہیں، جو ایسا کہتے ہیں کہ بڑھاپے کو پہنچیں گے تب نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ اپنے قبرستان کا ایک چکر لگا لیجئے گا، آپ کو آپ کے قبرستان میں آپ جیسے ہزاروں مل جائیں گے لیٹے ہوئے، جو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو عبادتیں کر لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، آپ کے گاؤں کی بھی تاریخ گواہ ہوگی، کئی ایسے نوجوان تھے جنہوں نے بڑھاپے کا منہ ہی نہیں دیکھا، بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا اور آپ کے زندگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا آپ یا میں یہ دعوے کے ساتھ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ کل ہم زندہ ہوں گے؟ میں آج یہاں خطاب کر رہا ہوں، اگلے جمعہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگلا جمعہ تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹے بعد میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر آپ اس لیے آپ کیوں بیٹھے ہوئے کہ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو عبادت کر لیں گے؟ شاعر نے کہا کہ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے، نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ حضرات محترم، یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے، آپ یہاں جو کرنا چاہیں کر لیں، اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، یا آپ کے ہاتھوں میں، آپ چاہیں تو فرعون بن کر زندگی گزار لیں، کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ اللہ نے تو یہاں آزادی دی ہے نا آپ کو۔ آپ چاہیں تو حامان بن جائیں، آپ چاہیں تو قارون بن جائیں، آپ چاہیں تو ابی بن خلف بن جائیں، یا آپ چاہیں ایک بندے بن جائیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور آپ کو آپ کے ہر حرکات و سکنات کا، دنیا میں آپ نے جتنی ساعتیں گزاری ہے ہر ساعتوں کا آپ کو حساب دینا ہے، ہر کسی کو حساب دینا ہے۔ اور یہ قول فیصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے، کل بروز قیامت آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا اور آپ کو آپ کے کیے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور وہاں بچ نہیں سکتے۔ ابھی مارچ اینڈنگ کا مہینہ چل رہا ہے نا، ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو کاروباری لوگ ہیں، جی ایس ٹی وغیرہ اور سال کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ مارچ کے اینڈ تک وہ سرکار کو تک اسے جمع کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم دھاندلی کر لیتے ہیں سی اے سے مل کر، سی اے صاحب کو کہتے ہیں تھوڑا حساب کتاب ٹھیک ٹھاک لگا دیجئے، 2 روپے کے بجائے 1 روپے میں کام ہو جائے، یعنی وہاں نہ دے کر سی اے صاحب کو 1 روپے بڑھا کر دے دیتے ہیں، اور سی اے صاحب بیچارے حساب کتاب لگا دیتے ہیں، ہم یہاں کچھ بچا لیتے ہیں۔ آپ یہاں کی سرکار کے آنکھوں میں تو دھول جھونک لیتے ہیں ٹیکس پے کرنے میں، لیکن یاد رکھیے گا وہاں کی حساب و کتاب میں دھاندلی نہیں چلے گی، وہاں کوئی سی اے کام نہیں آئے گا۔ آپ اگر جھوٹ کہیں گے نا، آپ کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ آپ اگر کہیں گے کہ میں نے فلاں کو نہیں مارا تو آپ کا یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، انہی ہاتھوں سے اس نے سامنے والے کو مارا تھا، سامنے والے کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ وہاں جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ سورہ زلزلال پر پڑھی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اخبار جیسے گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی۔ آپ نے زمین کے کس حصے میں
کس خطے میں کون سا گناہ کیا ہے یا کون سا اچھا عمل کیا ہے، یہ زمین گواہی دے گی۔ کل بروز قیامت آپ کی یہ مسجد گواہی دے گی۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ نے دنیا میں جو اچھا عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور آپ نے برا جو عمل کیا ہے کل بروز قیامت آپ کو وہ بھی دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ، آج تو ہم لوگ اپنے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی نظر میں ہم برے نہ بن جائیں، گناہ کرتے ہیں تو کتنا چھپ کر کرتے ہیں۔ اگر شراب ہی کوئی پیتا ہو یا اور بھی برائی، میں نام لینا نہیں چاہتا کھل کر، جتنی بھی برائی کرتے ہیں کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہمارا محلے والا نہ دیکھے۔ نارمل سگریٹ کوئی پی رہا ہو اور کوئی گھر کا بڑا چلا جائے یا محلے کا بڑا چلا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں سگریٹ کو۔ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ تاکہ میرے باپ دادا کو یہ معلوم نہ چلے کہ میرا پوتا سگریٹ پینے لگا ہے، کیونکہ سگریٹ پینا ایک عیب کی بات ہے، معیوب ہے، اچھی چیز نہیں، ہانیکارک ہے صحت کے لیے۔ تو جب ہم سگریٹ کو چھپا لیتے ہیں اور دوسرے جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے۔ گاؤں والوں سے بچنے کے لیے آپ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی اویو کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی کہیں اور کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کھیت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کھلیان کا سہارا لیتے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ جانے کہاں کہاں کا سہارا لیتے کہ آپ کے گناہ چھپے رہے، آپ کے گناہ ڈھکے رہے، کسی کے سامنے آپ کے گناہ عیاں نہ ہو۔ ذرا سوچئے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل بروز قیامت اہل محشر کے سامنے تمہارے اچھے عمل بھی تمہیں دکھائے جائیں گے اور تمہارے برے عمل بھی تمہیں دکھائے جائیں گے۔ اس دن کیا کرو گے؟ وہاں تو تمہاری ماں بھی ہوگی، تمہاری بہنیں بھی ہوں گی، تمہارا بوڑھا باپ بھی ہوگا، تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے، یہ محلے والے بھی ہوں گے، یہ شہر والے بھی ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ اہل محشر میں ہوں گے، محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی تمہارے کیے ہوئے عمل کو دکھائے گا جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ وہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں کس سے چھپتے پھرو گے؟ وہاں کیسے بچ پاؤ گے؟ خدارا، جو لوگ لوگوں کی نظر میں اچھا بنے رہنے کے لیے گناہ تو کرتے ہیں لیکن چھپ کر گناہ کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ یہاں تو آپ چھپ جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن اہل محشر کے سامنے آپ کا کیا ہوگا؟ نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا چلا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے، باغور سنیں آپ، جو نماز کے فرض ہونے کا یعنی نماز کے فرضیت کا انکار کر دے وہ شخص کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، یعنی نماز کے فرضیت کا انکار کر دے، تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو شخص ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے یا وقت گزار کر پڑھے یعنی قضا کر کے پڑھے، ایسا شخص گناہگار ہے۔ اور جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، ایسا شخص سخت گناہگار ہے۔ اور جو لوگ ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے پر یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ فرشتے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھتے ہیں، اور جب وہ شخص مر کر قبر میں جائے گا تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور اسے ایسے دبائے گی دونوں طرف سے کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت اس کے قبر میں آگ بھڑکا دے گا اور ایک گنجا سانپ مسلط کرے گا، جو سانپ قیامت تک ڈستا رہے گا۔ یہ اس کے لیے ہے
جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ حضرات محترم، نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں ایک فضیلت بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو، دل کے کانوں سے سنیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پریشان ہے، دعا تعویذ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جناب۔ کوئی مولانا صاحب دعا تعویذ میں الجھا رہے ہیں نا، تو وہ اپنی کمائی کے لیے الجھا رہے ہیں آپ کو۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو تعویذ کی نہیں بلکہ نماز کی ضرورت ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں۔ کیسے نماز کی پابندی کرنے سے آپ کو وہ رحمتیں، وہ برکتیں حاصل ہوں گی، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا۔ طوفان نوح کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ انہیں لے کر کشتی پر سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا تھی جو نیک بڑھیا تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا میں آپ کو خبر کر دوں گا، آپ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے گا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ لیکن جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ انہوں نے بڑھیا کو وعدہ کیا تھا۔ جب طوفان اپنی تباہی مچا رہا تھا، اسی وقت یکایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے وہ بڑھیا سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ نبھا نہیں سکا، اسے خبر نہیں کر سکا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ جب طوفان چلا گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس بڑھیا کے گھر کے قریب سے ہوا۔ جب آپ اس گھر کے قریب سے گزرنے لگے، آپ کی نظر بڑھیا کے مکان پر پڑی تو آپ نے کیا دیکھا کہ بڑھیا عبادت میں مشغول ہے، بڑھیا زندہ ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا کو سلام کیا، بڑھیا نے جواب دیا اور فوراً کہا کیا طوفان آ گیا؟ کیا طوفان آ گیا؟ حضرت نوح کہتے ہیں اے ضعیفہ، اے میری ماں، کیا آپ کو خبر نہیں؟ وہ بڑھیا کہتی میں تو نماز میں مصروف تھی، میں تو نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ طوفان تو آیا بھی اور تباہی مچا کر چلا بھی گیا، لیکن وہ بڑھیا نماز میں مصروف رہی، اس بڑھیا کا بال بھی بکا نہ کر سکا وہ طوفان۔ حضرات محترم، اگر آپ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز آپ کو ایسے فائدہ پہنچائے گی کہ مشکلیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن کبھی مشکلوں سے آپ کا سامنا نہیں پڑے گا۔ کبھی سامنا پڑ بھی گیا تو مشکلیں اپنا راستہ بدل لیں گی، آپ کو راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نمازی پہلے تو بنے، آپ نمازوں کی پابندی تو کریں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، طوفان آیا، طوفان نے ایسی تباہی مچائی کہ کوئی بھی نہ بچا، بس وہ بڑھیا جو نماز میں مصروف تھی وہ نماز میں مصروف رہی، اور اللہ نے اپنے فضل سے اسے زندہ بھی رکھا اور اسے بچا بھی لیا۔ حضرات محترم، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اب نماز نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے، کیا پکڑ ہے، وہ بیان کرتا ہوں، میں سماعت کریں۔ بے نمازی ہونا کتنی بڑی نحوست ہے، وہ سماعت کریں۔ اللہ کے ایک نیک بندے کا ایک دریا کے کنارے سے گزر ہو رہا تھا، جس دریا کا نام دریائے شور تھا۔ شوریت کہتے ہیں کھارے پانی کو، جس کا پانی کھارا ہوتا ہے نا، نمکین جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اسی کو شوریت کہتے ہیں، یعنی کھارے پانی والا دریا۔ تو اس کھارے پانی کے دریا کے قریب سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہو رہا تھا، تو وہ اللہ کے نیک بندے نے ایک عجب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ اس دریا کی مچھلی آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، یہ عالم دیکھا، تعجب میں پڑ گئے، بڑی حیرت ہوئی، ٹھہر کر سوچنے لگے کہ یہاں کیا ہوا ہوگا کہ یہ جو مچھلیاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ تعجب میں تھے کہ بارگاہ الہی سے ایک آواز آئی کہ اے میرے نیک بندے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا۔ اس بے نمازی نے
پانی پینے کے غرض سے اس دریا کے پانی کو اپنے منہ میں لیا اور کھارے پن کی وجہ سے یعنی نمک والا پانی ہونے کے بنا پر اس بے نمازی نے اپنے منہ کے پانی کو اس دریا میں ڈال دیا یعنی پھینک دیا. اس بے نمازی کی یہ نحوست ہے کہ جب سے اس نے اپنے منہ سے اس پانی کو اس دریا میں ڈالا ہے اس دریا کی مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں, ایک دوسرے کو کھانے پہ لگی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ بے نمازی کی نحوست ہے. حضرات محترم, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, تمام ولیوں کے سردار ہیں. ان سے ایک بار سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک تنگ گلی ہو اور اس تنگ گلی سے سامنے سے ایک طرف سے ایک کتا آ رہا ہو اور وہ کتا اس حالت میں ہو کہ نالے میں لوٹ کر یعنی اس کے جسم پر گندا پانی لگا ہو اور اسی طرف سے بے نمازی بھی آ رہا ہو. جب وہ گزرے گا تو یا تو بے نمازی کے بدن میں مس کر جائے گا, ٹچ کر جائے گا, یا پھر اس طرف سے گزرے گا تو کتے کے بدن میں مس کر جائے گا, ٹچ کر جائے گا. حضور غوث پاک سے سوال کیا گیا کہ ویسی صورت میں سامنے والے کو کس طرف سے گزرنا زیادہ مناسب ہے, یا وہ بے نمازی کی طرف سے گزرے یا اس کتے کی طرف سے گزرے جس کتے کے بدن پر نجاست یعنی گندا پانی لگا ہو. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ کتے کی طرف سے گزر جائے لیکن بے نمازی کی طرف سے نہ گزرے, اس لیے کہ اگر کتا ٹچ ہو گیا, کتے کے جسم میں جو ناپاکی ہے, جو نجاست لگی ہوئی ہے, اگر اس کے بدن میں لگ گیا تو اسے پانی سے دھویا جا سکتا ہے, پانی سے اسے پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بے نمازی کی طرف سے گزرا اور بے نمازی کا جسم اس کے جسم میں ٹچ کر گیا, مس کر گیا, تو دنیا کے کسی بھی پانی سے دھو لے لیکن اس بے نمازی کی نحوست کو اپنی بدن سے دور نہیں کر سکتا. تو اس بہتر یہ ہے کہ وہ کتے کی طرف سے گزر جائے لیکن بے نمازی کی طرف سے نہ گزرے. اللہ اکبر. بے نمازی ہونا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی نحوست ہے. ذرا آپ دیکھیں, وہ کتا جس کے جسم میں نالے کا گندا پانی لگا ہو, نجاست لگی ہو, اس کی طرف سے گزر جانا بہتر ہے لیکن بے نمازی کی طرف سے گزرنا بہتر نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میں اپنے گھر سے نہیں فرما رہا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں وہ فرماتے ہیں. حضرات محترم, جو بے نمازی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج ہی اللہ کے حضور آپ بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, آپ نے جو نمازیں ابھی تک چھوڑی ہے آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل قضا نمازیں ادا کروں گا. اس کے علاوہ نمازیں چھوڑیے, صدق دل سے آج توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ایک بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. میں جہاں بھی رہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھیں. آپ سفر میں ہیں, کسی اور گاؤں میں ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, وقت کتنا لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ 10 منٹ, 15 منٹ, اس سے زیادہ تو نہیں. عشاء کی نماز ہوتی ہے تو 20 منٹ میکسیمم لگ جاتا ہے. کیا آپ اپنے رب کے لیے دن میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ 5 نمازیں ہیں, 1 گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے. جس رب نے آپ کے بدن کے تمام اعضاء کو سلامت رکھا ہے, جس نے آپ کے لیے ہوائیں چلائی, سورج, چاند, یہ زمین, آسمان, یہ سب آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے, کیا آپ اس رب کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اپنے رب کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور نکالیں, نمازوں کی پابندی کریں. وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آگے گفتگو کی جا سکے. میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت پہلے مجھے خود اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, میرے بعد اس پر آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو رب کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.